کیا آپ کو لڑائیوں کے بارے میں سننا پسند ہے جہاں توپیں چلتی ہیں، ٹینک گر جاتے ہیں اور فوجی میدان جنگ میں مقابلہ کرتے ہیں؟ لیکن کیا آپ نے کبھی ایسی جنگ کے بارے میں سنا ہے جہاں ایک طرف فوجی تھے اور دوسری طرف تھے لمبے ٹانگ اور تیز رفتار والے پرندے، یعنی آسٹریلوی شتر مرغ؟ جی ہاں، یہ عجیب و غریب جنگ ہوئی تھی آسٹریلیا میں 1932 ء میں، جسے ہم جانتے ہیں شتر مرغ کے جنگ کے نام سے۔ چلیں اس جنگ کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آسٹریلیا کے مغربی علاقوں میں گندم کی کاشت بہت اہم ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بہت سے آسٹریلوی فوجی واپس آئے اور انہیں ان علاقوں میں زمین دی گئی تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی دوبارہ سنور سکیں۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ان نئے کاشتکاروں کو ایک نئی مشکل کا سامنا تھا۔ آسٹریلیا میں پایا جانے والا یہ بڑا پرندہ، آسٹریلوی شتر مرغ، عام طور پر گھاس کے میدانوں میں رہتا ہے، لیکن پانی اور کھانے کی تلاش میں یہ گروہوں کی شکل میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ اس وقت آسٹریلیا میں آسٹریلوی شتر مرغ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ آسٹریلوی شتر مرغ بڑے ریوڑوں کی صورت میں کھیتوں میں گھس جاتے اور فصلوں کو بری طرح نقصان پہنچاتے تھے۔ کٹائی کے قریب فصلوں کو یہ آسٹریلوی شتر مرغ تباہ کر دیتی۔ کسانوں کی یہ پریشانی حکومت تک پہنچی تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ فصلوں کو ہونے والے اس نقصان کو روکنے کے لیے حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فوج کو مدد کے لیے بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ آسٹریلوی شتر مرغ کو بھگایا جا سکے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فوج کی مدد سے آسٹریلوی شتر مرغ کو بھگانا کوئی مشکل کام نہ ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں ایسا کیوں ہوا۔ فوجی توپوں اور مشین بندوقیں سے لیس ہو کر کھیتوں میں پہنچے۔ ان کا خیال تھا کہ آسٹریلوی شتر مرغ کو بھگانا آسان ہوگا کیونکہ آسٹریلوی شتر مرغ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ یہ تیز رفتار پرندے فوجیوں کی گولہ باری سے بچنے کے لیے تیزی سے دوڑتے اور بکھر جاتے تھے۔ ان کی لمبی ٹانگیں اور تیز رفتار انہیں فوجیوں کی رسائی سے دور رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں، آسٹریلیا کا وسیع و عریض علاقہ فوجیوں کے لیے ایک اور چیلنج تھا۔ آسٹریلوی شتر مرغ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے تھے اور دور چلے جاتے تھے، لیکن پھر واپس آ کر فصلوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ غصے اور مایوسی کے مارے فوجی ہر طریقہ استعمال کرنے لگے۔ انہوں نے پانی کے سوتے زہر آلود کرنے کا سوچا، لیکن یہ سمجھا کہ یہ غیر اخلاقی عمل ہے۔ پانی کے سوتے زہر آلود کرنا ایک خطرناک اور غیر اخلاقی عمل تھا، جس سے نہ صرف آسٹریلوی شتر مرغ بلکہ دیگر جانور بھی متاثر ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ آسٹریلوی شتر مرغ بہت تیز تھے اور زہر آلود پانی پینے سے پہلے ہی وہ اس علاقے سے دور چلے جاتے تھے۔ 6 ہفتوں کی لڑائی کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ آسٹریلوی شتر مرغ کو شکست دینا آسان نہیں ہے۔ فوجیوں نے بہت سارے آسٹریلوی شتر مرغ کو مار ڈالا، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ دوسری طرف فوجیوں کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا تھا۔ رسد کی کمی، سخت موسم اور آسٹریلوی شتر مرغ کو ہدف بنانے میں مشکلات ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ آخر کار حکومت کو یہ جنگ ختم کرنی پڑی کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ الٹا نقصان ہی بڑھ رہا تھا۔ اس عجیب و غریب جنگ کو شتر مرغ کا جنگ کے نام سے تاریخ میں جگہ ملی اور آسٹریلیا کی تاریخ کا ایک دلچسپ واقعہ بن گئی۔ آسٹریلوی شتر مرغ کا جنگ ہمیں کچھ سبق بھی دیتی ہے۔ یہ جنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ فوجی طاقت ہمیشہ کارآمد نہیں ہوتی۔ قدرت کے سامنے انسان کو اکثر اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ جنگ ہمیشہ تباہی اور نقصان کا باعث بنتی ہے، لیکن اس جنگ نے آسٹریلیا کے لوگوں کا حوصلہ بھی بلند کیا۔ انہوں نے اس مشکل کا سامنا کیا اور آسٹریلوی شتر مرغ کے ساتھ رہنا سیکھا۔
آج آسٹریلیا میں آسٹریلوی شتر مرغ کو قومی نشانی کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آسٹریلوی شتر مرغ کے جنگ کی کہانی، ایک عجیب و غریب لڑائی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔